احسان جناب زینب و ام کلثوم، جو زیر قصہ پروان چڑھیں زینب و کلثوم ایسی ہستی ہیں، جو دین ابوجد بن کے رہیں زینب و کلثوم ایسی ہستی ہیں، جنہوں نے بنائی اپنی جگہ ارباب قصائے معصوموں میں، خود فاطمہ جن پر ناز کریں زینب و کلثوم ایسی ہستی ہیں۔ شبیر سے باقی دین نبی، شبیر سے باقی پیغمبر، شبیر رہے زندہ جن سے زینب و کلثوم ایسی ہستی ہیں۔ خیموں کی حفاظت کی خاطر ٹوٹا ہوا ایک نیزہ لے کر، جو شام غریباں پہرا دیں زینب و کلثوم ایسی ہستی ہیں۔ ڈھارس ہے امام دوراں کو، زینب و کلثوم سی نگہباں ساتھ میں ہیں، کہیں عباس کہیں شبیر بنی زینب و کلثوم ایسی ہستی ہیں۔ السلام علیک یا زینب کبریٰ، السلام علیک یا ام کلثوم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اربعین پر مشعل راہ کی طرف سے اسپیشل پروگرام احسان جناب زینب و ام کلثوم لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ سانحہ کربلا کے بعد جناب زینب و ام کلثوم نے بے مثل قربانیاں دے کر امام حسین علیہ السلام کے مشن کی تکمیل فرمائی اور اسلام کی سلامتی اور بقا کا باعث بنی۔ آج ہم انشاءاللہ ہم اور آپ سب مل کر ان کو خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے، میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ و معظمہ ذاکران اہل بیت، جو کہ ان عظیم بیبیوں کی خدمات سے ہمیں روشناس فرمائیں گی۔ محترمہ سیدہ فرت حسین صاحبہ اور ان کے ساتھ محترمہ معراج فاطمہ صاحبہ، اور شرکت فرما رہی ہیں ہماری مرثیہ خام بہنیں محترمہ ارم رضوی، محترمہ نایاب فاطمہ، محترمہ سیارہ سید، محترمہ فروہ میر اور محترمہ فرد شاہ، محترمہ حلیمہ فیاض اور محترمہ ام رباب، اور ہمارے ساتھ جو ہمارے حاضرین محفل شرکاء مومنات جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور تشریف لائیں اور اس مجلس کے ثواب میں اضافہ فرمایا، ماشاءاللہ۔ اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حمد و توصیف و ثناء تیری ہو رب اعلیٰ، پاک و پاکیزہ تیری ذات ہے اے رب اولا۔ چاند سورج یہ ستارے یہ فلک پر رفت، سب تیری حمد میں مشغول ہی رہتے ہیں سدا۔ تیرے ہی حکم سے قائم ہے یہ ساتوں افلاک، حمد ہو تجھ سے ہے قائم ہر ایک شے کی بقا۔ کس کی ہمت ہے تیری حمد و ثنا تک پہنچے، یا کہ معلوم ہی ہو جائے تیری ذات ہے کیا۔ ہو محمد پہ درود، آل محمد پہ درود، ان کے صدقے میں کرتے ہیں اس مجلس کی ابتدا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محفل اس مجلس کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں دعوت کلام دیتی ہوں محترمہ ارم رضوی کہ وہ تعظیمی سلام پیش کریں گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے میں شکریہ کرتی ہوں جناب نبیلہ باجی کا، اور میں جناب حضرت زینب کی خدمت میں سلام سے پہلے ایک رباعی پیش کرنا چاہتی ہوں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلب حمزہ بھی دل جعفر طیار بھی ہے، قلب حمزہ بھی دل جعفر طیار بھی ہے، غیظ آ جائے تو عباس علمدار بھی ہے، غیظ آ جائے تو عباس علمدار بھی ہے، وقت کی بات ہے پابند رسن ہے ورنہ، وقت کی بات ہے پابند رسن ہے ورنہ، دختر بنت نبی حیدر کرار بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میں ایک سلام پیش کرنا چاہتی ہوں جناب زینب کی خدمت میں۔
شریکت الحسین ہے لسان مرتضیٰ بھی ہیں، شریکت الحسین ہے لسان مرتضیٰ بھی ہیں، اور وہ ثانی بطول بھی حیا کی انتہا بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ محبتوں کے دیس میں اسی کا در سام ہے، محبتوں کے دیس میں اسی کا در زام ہے، اسی ردا کے سائے میں پلی بڑی وفا بھی ہے۔ شریکت الحسین ہے لسان مرتضیٰ بھی ہیں۔ حسین صبر کے خدا یہ ضبط کی امام تھیں، حسین صبر کے خدا یہ ضبط کی امام تھیں، میرے اسی خیال کی گواہ کربلا بھی ہے۔ ہر ایک رخ سے فاطمہ وہ عکس ہو کے آئینہ، ہر ایک رخ سے فاطمہ وہ عکس ہو کے آئینہ، بطول منزلت نہیں بطول کی دعا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ شریکت الحسین ہے لسان مرتضیٰ بھی ہے۔ یہ ہم سفر حسین کی، یہی نظر حسین کی، حسین کی سپر بھی ہے، حسین پر فدا بھی ہے۔ یہ خرد ہو کے ہے کلا، حسین نے کہا ہے ماں، بلند حوصلہ بھی ہیں، بلند مرتبہ بھی ہیں، شریکت الحسین ہے لسان مرتضیٰ بھی ہیں۔ حسین کے مزاج کی مزاج آشنا ہے یہ، حسین کے مزاج کی مزاج آشنا ہے یہ، زباں سے اس نے جو کہا حسین نے سنا بھی ہے، شریکت الحسین ہے لسان مرتضیٰ بھی ہیں۔ خاموش ہوں تو سیدہ جو لب ہلیں تو ہے علی، خاموش ہوں تو سیدہ جو لب ہلیں تو ہیں علی، نظر میں اہل شام کی یہ ایک معجزہ بھی ہے، شریکت الحسین ہے لسان مرتضیٰ بھی ہیں، وہ ثانی بطول بھی حیا کی انتہا بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ احسنت۔ دل پیغمبر کی دعا ہے زینب، نام عباس ہے جس کا وہ وفا ہے زینب، آسمان کہتے ہیں جس کو وہ ردا ہے زینب، صرف شبیر بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے زینب، ثانی زہرا بھی ماں جائے بھی ہمشیر بھی ہیں زینب۔ اب میں محترمہ نایاب فاطمہ سے گزارش کروں گی کہ وہ قیام مدرسہ احسان زینب پر اپنا کلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام سامعین و ورحمۃ مومنین اللہ مجلس۔ میرا وبرکاتہ۔ موضوع ہے قیام مدرسہ اور احسان جناب زینب۔ قیام مدرسہ کے سلسلے میں یہ عرض کروں گی کہ واقعہ کربلا سے پہلے اور واقعہ کربلا کے بعد کس طریقے سے جناب زینب نے تبلیغ دین نانا کی اور جناب امام حسین علیہ السلام کی فرمائی۔ پہلے یہ کہ 37 ہجری میں دور خلافت امام علی کا تھا اور پورا کنبہ کوفہ تشریف لایا، تو وہاں پر جناب زینب نے درس و واعظ کی محفلیں اپنے گھر میں منعقد کریں، جس میں تفسیر قرآن و ارشادات نبوی کی تفسیر و تشریح سے خواتین کو مستفیض فرمایا۔ دوسرے موقع پر واقع کربلا کے بعد راہ کوفہ و شام کے مجمع عام میں یا پھر اہل بیت یا پھر یہ کہ اہل بیت اور آل رسول کو متعارف کراتی رہیں، بلکہ 700 کرسی نشینوں کے بھرے دربار میں آپ نے فرمایا، تم اپنے بے ایمان اور کافر ہونے کے برائے نام تو محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہو اور پھر ان کی اولاد کو قتل کرتے ہو اور ان کی ذریت کو قتل کرتے ہو۔ دب نہیں سکتی ہے تا حشر صدائے حلمن، بن کے حلمن کی صدا بول رہی ہے زینب۔ سبحان اللہ۔ تیسرا موقع کہ یزید نے اہل بیت کی رہائی کا حکم دیا، دمشق میں رہنے یا مدینہ جانے کا اختیار یزید نے دیا۔ اس وقت جناب زینب نے مدینہ جانے کا فیصلہ کیا اور مجلس کی بنیاد رکھنے کی خاطر یزید سے اس سے پہلے ایک کشادہ گھر فراہم کر دینے کی تمنا ظاہر کی، تو اس میں جناب زینب نے حسین مظلوم کی فرش عزا برپا کری اور آپ نے دمشق میں عزائے شہداء کی بنیاد ڈالی۔ اہل دمشق کی عورتیں سیاہ لباس پوش ہو کر گھروں سے نکل پڑیں۔
انسان کو زندگی کا قرینہ سکھا گئی اور زینب حسینیت کو بھی جینا سکھا گئی. یہ جناب زینب کا جہاد باللسان تھا اور امام حسین علیہ السلام کے مشن کی تکمیل تھی. جناب زینب کا لقب پہلے معلمہ غیر معلمہ اور بعد میں جناب زین العابدین علیہ السلام نے ان کو جو خطاب دیا تھا ام المصائب کا فرمایا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بہت شکریہ. کربلا کا کمال ہے زینب، ظالموں کا زوال ہے زینب، لفظ جس کے لیے بنے نہیں ہیں ایسا نازک خیال ہے زینب. اب میں محترمہ سیارہ سید سے التماس کرتی ہوں کہ وہ منظوم کلام یوم عاشورہ کا جب سورج ڈھل گیا وحشت زدہ سی ہو گئی زمین کربلا پیش کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی نظریے میں کلام پیش کرتی ہوں کہ یوم عاشور کا جب سورج ڈھل گیا، یوم عاشور کا جب سورج ڈھل گیا وحشت زدہ سی ہو گئی زمین کربلا. اور غربت کی شام کا عالم عجیب تھا، غربت کی شام کا عالم عجیب تھا، شعلوں کے درمیاں نہ گھر نہ بار تھا. پارا پارا تپتی ریت پر آل نبی کی لاشیں، پارا پارا تپتی ریت پر آل نبی کی لاشیں، ظلمت کدے کا منظر کتنا خون خوار تھا. اور زینب و کلثوم نے رو کے یہ کہا واہ مصیبتا، زینب و کلثوم نے رو کے یہ کہا واہ مصیبتا، بابا علی آج تیرا بھرا گھر اجڑ گیا. اور ام المصائب کے لیے خطاب دینا محال تھا، ام المصائب کے لیے خطاب دینا محال تھا. دشمن تھے ارد گرد اور سر تھا بے ردا. نیر بی بی نے جرت سے کیا حال دل بیاں، نیر بی بی نے جرت سے کیا حال دل بیاں، روشن ضمیروں کے دل میں کلام اتر گیا. اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں انہی حالات کو پیش کرتی ہوں ذرا مختلف انداز میں کہ بھیج کے بلاوے پھر حسین کی نصرت نہ کر سکے، بھیج کے بلاوے پھر حسین کی نصرت نہ کر سکے، خوف و طمع نے انہیں بالکل تھا خاموش کر دیا. وہ خارجی تھے ان کو کچلنا ضرور تھا، وہ خارجی تھے ان کو کچلنا ضرور تھا، یزید نے عراق میں تھا یہ مشہور کر دیا. ہمارے آباء و اجداد کی عطر و تو حرمت چھین لی، ہمارے آباء و اجداد کی عطر و تو حرمت چھین لی، تم نے یزید کس طرح ہمیں برباد کر دیا. لوٹا تم نے ہمارے جان و مال کو، لوٹا تم نے ہمارے جان و مال کو، ساحل فرات پہ سب کو قتل کر دیا. ہم ہی تو تھے محمدی چراغ کی روشنی، ہم ہی تو تھے محمدی چراغ کی روشنی، جسے تم نے نینوا میں گل کر دیا. اور بی بی کے خطبات سے مجمع میں ہلچل تھی مچ گئی، بی بی کے خطبات سے مجمع میں ہلچل تھی مچ گئی، اٹھا کے آہو بکا کا شور اور ماتم برپا کر دیا. اور اہل عراق کو آخر حق کی پہچان ہو گئی، اہل عراق کو آخر حق کی پہچان ہو گئی، حیف آل نبی پہ یزید نے اتنا ستم کر دیا. اور کسی بھی پرچم تلے سجاد نے نہ کیا قیام، کسی بھی پرچم تلے سجاد نے نہ کیا قیام، حق کا دے کے ساتھ حسین کا اثار مکمل کر دیا. اور حسین نے سونپا تھا بیٹے کو ایک فریضہ عظیم، حسین نے سونپا تھا بیٹے کو ایک فریضہ عظیم،
کہنا میرے شیعان کو، پیاسا میرے باپ کو شہید کر دیا۔ اور آخری شعر پیش کرتی ہوں کہ تمہیں سنبھالنا ہے قافلہ میرا لٹا ہوا، تمہیں سنبھالنا ہے قافلہ میرا لٹا ہوا، حسین نے یہ کام بھی امام کے سپرد کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ بہت شکریہ محترمہ سیارہ سید صاحب تھیں، یہ اپنا کلام پیش کر رہی تھیں۔ مشہور ہے کہ دنیا کی سب سے سخت ترین شب عاشورہ ہے۔ پیاس تھی، دشمنوں کی کثرت اور اپنی قلت اور مظلومیت تھی، آزمائش کی رات تھی، لیکن خواتین کربلا کا ظاہری سہارا موجود تھا، مگر شام غریباں کا کچھ اور منظر تھا۔ آسمان نیلگوں، ڈوبنے والا آفتاب، طلوع ہونے والا ماہتاب اور چمکتے ہوئے ستاروں نے نہ جانے کتنے انقلاب دیکھے ہوں گے، اور خدا معلوم کہ اس زمین پر ایسے کتنے دردناک سانے گزرے ہوں گے، مگر اس زمین پر شام غریباں جیسا جگر خراش اور دردناک مصائب کبریٰ نہیں گزرا۔ اب میں درخواست کرتی ہوں محترمہ سیدہ فرت حسین صاحبہ سے کہ شام غریباں میں جناب زینب و ام کلثوم نے جس صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا اس کی منظر کشی فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے امام برحق صاحب الزبان حجت خدا کی خدمت میں شہدائے کربلا کی تعزیت پیش کرتے ہوئے آج کی اس مجلس کے جس کو ہم جناب زینب و ام کلثوم کی خدمات کے سلسلے میں خراج تحسین پیش کرنے کی ایک چھوٹی سی کاوش، ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا کہ ان عظیم ہستیوں کے حوالے سے کچھ گفتگو کر سکیں، مگر بہرحال ان کے حوالے سے بہت علماء اکرام نے اور شعراء اکرام نے اپنا اظہار خیال کیا ہے، تو انہی کو دیکھتے ہوئے چھوٹی سی کاوش میری بھی ہے۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے فرمایا، حدیث عشق دو باب است کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کرد و دیگر زینب، کہ جناب امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کی جو خدمات ہیں دین اسلام کے سلسلے میں، اور جو رفت اور معرفت رب ان دو ہستیوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے دنیا کے سامنے پیش کی ہیں واقعہ کربلا کی روشنی میں، خدا کی قسم اگر یہ دو ہستیاں سن 61 ہجری کو حقیقی دین کا تعارف نہ پیش کرتی تو آج ہم ظلمتوں میں گھرے ہوئے ہوتے اور جہنم کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، یہ دنیا ہی جہنم بن جاتی۔ آج اگر اس دنیا میں کچھ مومن نظر آتے ہیں تو وہ کربلا میں امام حسین اور جناب زینب کی کاوشیں ہیں، کہ انہوں نے کس طریقے سے امام حسین نے سجدہ آخر کے ذریعے سے اپنے رب کی معرفت کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اور جناب زینب نے تمام مصائب کے باوجود دربار یزید میں اپنی زبان سے شکر کے کلمات اور حمد رب بیان کر کے بتا دیا کہ ہم کون ہیں، ہم وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے توحید کی پہچان ہے۔ تو جناب زینب کے حوالے سے شب عاشور کے جو واقعات ہمیں ملتے ہیں، یقین جانیے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ثانیہ زہرا کیا بصیرت رکھتی تھیں، کیا معرفت دین تھی، اور ان کی نگاہ میں حق کی کیا اہمیت تھی، اور ان کے حوصلے کتنے بلند تھے کہ روز سن رہی ہیں کہ لشکر یزیدی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہاں پر خدا کی
حق کی حفاظت کے لیے جان دینے والوں کی تعداد بہت کم ہے، تو ظاہر ہے کہ بی بی کو یہ خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کے نرغے میں ہم اس طریقے سے پھنس جائیں کہ حق کو بیان نہ کر سکیں، تو اس کے حوالے سے آپ پریشان ہوتی ہیں۔ اور حضرت زینب کے حوالے سے میں اتنا عرض کروں گی نبیلہ بہن کہ اگر دین اسلام کی ابتدا کو دیکھیے تو دو کردار ہمیں تبلیغ اسلام کے سلسلے میں نظر آتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جناب فاطمہ الزہرا کا، کہ رسول خدا نے جناب فاطمہ کی تکریم کی، ان کی عزت کی، ان کا احترام کیا۔ کیونکہ جانتے تھے کہ یہ کردار وہ ہے جو میرے بعد حق کے لیے آواز بلند کرے گا۔ تو ہمیں کردار رسول خدا نظر آتا ہے کہ جب جناب فاطمہ تشریف لاتی تھیں تو آپ ان کے رسپیکٹ پہ، ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ احترام اس ہستی کا تھا جو حق کے لیے ظالموں کے سامنے سینہ سپر ہونے والی تھی۔ اسی طریقے سے ایک دور وہ آیا کہ جب تاریخ اسلام میں پھر وہ ہستیاں نظر آئیں مختلف نام کے ذریعے سے، امام حسین اور جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ تو امام حسین کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جب بہن آتی تھی تو ان کی تعظیم میں اٹھ جاتے تھے اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے تھے۔ یعنی یہ جناب زینب وہ ہیں کہ جس نے حق کے پرچم کو سرنگوں ہونے سے بچایا، جس نے امام حسین کی قربانی عظیم کو نابود ہونے سے بچایا۔ لہٰذا امام حسین کا بھی وہی طریقہ اور رویہ تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جناب زینب کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو ظاہر ہے جناب زینب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کربلا کی موومنٹ میں اور اس کی قربانیوں میں، اور ان کا بہت ہی اہم رول ہے، اور ان کے رول نے بتایا کہ عورت کا اسلام میں کیا اس کی ذمہ داری ہے اور کس طریقے سے اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ تو شب عاشور جب آپ نے دیکھا کہ دشمنوں کا نرغہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو آپ نے امام حسین کو بلایا اور عرض کی کہ اے بھائی، کیا آپ نے اپنے اصحاب و انصار کو آزما لیا؟ یہ ایک سوال ہے جناب زینب نے امام حسین سے کیا تھا ان کے اصحاب کے لیے، مگر یہ قیامت تک آنے والے اصحاب حسینی کے لیے سوال ہے کہ آیا ہم اس مقام پر ہیں، اتنے ثابت قدم ہیں کہ جیسے اصحاب امام حسین تھے؟ یہ جناب زینب آج ہم سے سوال کر رہی ہیں۔ تو جو بھی میں گفتگو کروں اس کو ریلیٹ کریں اپنی ذات سے، تاکہ ہم اصل مقصد کو اور اصل پیغام جناب زینب کو سمجھ سکیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھیا کیا آپ نے آزما لیا؟ اور جب آپ یہ گفتگو اپنے بھائی سے کر رہی تھیں تو نافع جو صحابی امام حسین ہیں وہ خیمے کے باہر کھڑے ہوئے یہ گفتگو بھائی اور بہن کی سن رہے تھے، اور فوراً اشکبار ہوئے اور خیام اصحاب حسینی میں جا کے یہ کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ خواہر امام حسین دختر جناب سیدہ متفکر ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس طریقے سے زمانہ ہمارا دشمن ہو گیا ہے، امام حسین کا دشمن ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس طرح بہتوں نے وعدے کیے تھے اور ساتھ چھوڑ دیا، کہیں آپ کے اصحاب بھی تو ایسے نہیں ہیں کہ وعدہ کریں اور ساتھ چھوڑ دیں۔ تو جب یہ اصحاب حسین نے سنا تو ظاہر ہے ایک جذبہ، ایک ولولہ پیدا ہوا، اور حضرت حبیب ابن مظاہر کی قیادت میں یہ تمام اصحاب خیام حسینی کی طرف گئے اور در خیام حسینی پر کھڑے ہو کر جناب زینب کو سلام کیا اور کہا اے میری شہزادی، ہمارا تو یہ عالم ہے کہ ہمارے لیے یہ شب عاشور گزارنا مشکل ہو رہی ہے، ہمیں تو اجازت کا خالی انتظار ہے کہ ہمارا مولا، ہمارا وقت کا امام ہمیں اشارہ کرے تو ہم صبح کے سورج کا انتظار نہیں کریں گے، بلکہ ابھی اور اسی وقت دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دیں گے۔ تو جناب زینب کا یہ سوال ان کے اندر ایک اور جذبہ اور ولولہ پیدا کرتا ہے۔ یعنی دیکھیے جناب زینب نے کس طریقے سے اصحاب حسینی کو جو ہے ان کی فکروں کو اور ان کے جذبات کو ابھارا ہے۔ یہ بہت ہی
اہم ان کا یہ ایک عمل تھا، اور یہ ان کی کہنا چاہیے ایک بہت ہی سیاسی فکر تھی جناب زینب کی، جو انہوں نے اپنے بھائی سے اس طریقے سے گفتگو کی، اور اس کے بعد جب مطمئن ہو گئیں کہ میرے بھائی کے جو اصحاب ہیں تعداد میں تو کم ہیں، مگر کیا کبھی کسی نے کہیں دیکھا ہے ایک کردار کا ٹکڑوں میں 72 ہونا؟ میری شہزادی نے دیکھا کہ اصحاب حسینی جو ہیں مثل امام حسین کے، جو امام حسین کے اندر ایثار و قربانی کا جذبہ ہے، وہی جذبہ جو ہے وہ اصحاب حسینی میں نظر آ رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ مطمئن ہوئی ہیں اور اپنے خیام کی طرف، اپنے خیمے کی طرف گئیں اور اپنے اہل حرم کو اکٹھا کیا۔ اب آپ دیکھیے وہاں اس طریقے سے اصحاب کے اندر ایک جوش و ولولہ پیدا کیا، اس کے بعد تمام اہل حرم کو اکٹھا کیا، تمام خواتین کو اکٹھا کیا، اور ان کو کل کے آنے والے دن کے حوالے سے ان کو بیدار کیا، یعنی ان کے اندر بھی وہ جذبات ابھارنے کی کوشش کی کہ دیکھو کل کا دن قربانی کا دن ہے، لہٰذا اپنی گودوں کے خالی ہونے کا خیال نہ کرنا۔ ہمارا دل ایمان سے خالی ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ ہماری گودیں ہماری اولاد سے خالی ہو جائیں۔ اور پھر ایک جذبہ انہوں نے اپنے تمام خواتین کے اندر پیدا کیا، اور اس کے بعد جناب زینب نے امام حسین کو وہ اشعار پڑھتے ہوئے سنا کہ جو دنیا کی بے ثباتی کے حوالے سے امام فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں بارگاہ رب العزت میں تیرے حضور اپنی قربانی کو پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر تو جانتا ہے کہ تیرا یہ حقیر بندہ حق پر ہے اور دین اسلام کی بقا اس کا مقصد ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب میرے جسم کو پارا پارا کر دیا جائے گا اور خاک و خون میں غلطہ کر دیا جائے گا۔ یہ اشعار آپ نے اپنی زبان سے جاری کیے تو جناب زینب کے کانوں میں صدا پہنچی۔ جناب زینب فوراً اپنے بھائی کے خیمے میں آئیں اور اتنا گریہ کیا کہ آپ نے اپنے گریبان کو چاک کیا، اپنے منہ پر تماچے مارے اور اتنا گریہ کیا کہ بے ہوش ہو گئی۔ اب آپ دیکھیے جناب زینب کی محبت امام حسین کے حوالے سے کیا نظر آتی ہے شب عاشور، مگر اطاعت امام پہ غور کیجیے گا کہ اس طریقے سے امام کی وہ حالت ان سے آہو فوغا سنی نہیں گئی اور غش میں آ گئی۔ امام نے ان کو ہوش میں لے کر آیا اور اس کے بعد امام نے ان کو نصیحت کی، اے زینب کل میری شہادت یقینی ہے، مگر میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ میری شہادت کی خبر سن کر گریہ و ماتم مت کیجیے گا، گریبان چاک نہیں کیجیے گا، اپنے ہوش و حواس میں رہیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل آپ کے اوپر وہ ایک عظیم ذمہ داری آپ کے کندھے پہ آنے والی ہے کہ جس کے لیے صبر و ضبط و استقامت کی شدید ضرورت ہے۔ اس سخت جذبات کو اپنے جو ہے وہ قابو میں رکھتے ہوئے آپ کو اپنی جذبات کی قربانی اس صورت میں پیش کرنی ہے کہ میرے بعد آپ کو اس پیغام کو لے کر بہت دور کا سفر کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیے جناب زینب شب عاشور اس عالم میں نظر آ رہی ہیں کہ غش آ گیا صرف سن کے کہ میرے بھائی پر کیا مصیبت آنے والی ہے، مگر روز عاشور وقت عصر اپنے بھائی کے سر کو نوک نیزہ پر بلند دیکھا، مگر اپنے آپ کو ہوش و حواس میں رکھا، کیونکہ امام کے وقت کی نصیحت تھی کہ آپ کا کام جو ہے وہ بہت عظیم ہے، اس وقت آپ کو اپنے جذبات کو قابو کرنا ہے۔ اس وقت آپ اپنے جذبات کو قابو کریں گی، قیامت تک آنے والی نسلیں کہ جن کے دل میں حب اہل بیت ہے آپ کے بھائی پر سینہ زنی ماتم اور گریہ کرتی رہیں گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بہت شکریہ محترمہ فرز صاحبہ۔ وہ شام غم، وہ اندھیرا، وہ بے کسی، وہ ملال، وہ خاک گرم پہ بیٹھی ہوئی رسول کی آل، کدھر تلاش کرے ہے کدھر علی کا لال،
तमाम दश्त में हर सू अंधेरा छाया है, इलाही वक्त ये ज़ैनब पे कैसा आया है। अब कारवान असीरान आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम पुर आलाम मसाइब और शदाइद सफ़र में कूफा से शाम के मनाज़िल को तय किया। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ मोहतरमा मेराज फ़ातिमा से कि इस सफ़र में जो जनाब ज़ैनब व उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा ने मुसीबतें सही और उसमें जो पैगाम ख़वातीन के लिए दे कर गई हैं उस पर रोशनी डालें। सलावात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिलता नहीं है कोई सहारा यजीद को, बीबी ने इस तरह से उजाड़ा यजीद को। खातून थीं इसलिए जंग कर नहीं सकीं, खुतबों की जुल्फ़िकार से मारा यजीद को। बीबी ज़ैनब अकीला बनी हाशिम, करबला की शेर दिल खातून, जब 11 मुहर्रम को करबला से चली हैं और कूफा पहुंची हैं तो एक हुजूम कसीर था जो हाथों में पत्थर लेकर और जो बीबी को के इर्द गिर्द बाज़ारों में खड़े हुए थे और पत्थर मार रहे थे। बस बीबी ने खुतबों का सिलसिला शुरू किया क्योंकि बीबी ने सब्र और इस्तक़लाल से काम लिया। बीबी जहाँ जहाँ गईं अपने खुतबों से पैगाम हुसैनी पहुँचाती गईं, क्योंकि करबला कोई फसाना नहीं था, करबला कोई दास्तान नहीं थी, करबला एक हक़ की एक हकीकत थी और उस हकीकत को लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी था। बीबी को बाज़ार कूफा से दरबार इब्न ज़ियाद में लाया गया और इब्न ज़ियाद मलून, उसका चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। उसके चंद अल्फाज हैं, वो खुशी से खुश होते हुए कहता है, खुदा का शुक्र है इसने तुम्हें रुस्वा किया और हमने तुम्हारे प्यारों को मौत के घाट उतारा, तुम्हारे नापसंदीदा इरादों को बेनकाब कर दिया। बस ये सुनना था कि फ़ातह खैबर की बेटी को जलाल आ गया। आपने खिताब फरमाया। बीबी के खुतबे बहुत मशहूर हैं और इन्हीं खुतबों की वजह से पैगाम हुसैनी घर घर पहुँचा। बीबी फरमाती हैं, शुक्र है माबूद यकता का जिसने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हमें इज़्ज़त दी और हमारे घराने को कमाल तहारत का शर्फ बख्शा। ए इब्न ज़ियाद, बेआबरू वो होता है जो सियाकार और बदअतवार हो, नीज़ झूठा वो बनता है जो आइन के ख़िलाफ़ वर्जी करे, कानून के पुर्ज़े उड़ाए। वो हम नहीं कोई और होगा, हमने हमेशा अच्छाई देखी। हाँ, ख़ानदान रिसालत का रुतबा इतना ऊंचा है कि इन्हें शहादत जैसी नेमत नसीब हुई। खुदा ने जो चाहा वो उन्होंने कर दिखाया। ये कत्ल गाह से गुज़रे और गंजे शहीदा में महवे आराम हो गए। मगर याद रखना पिसरे साद, मगर याद रखना है इब्ने मरजाना के बेटे, वो जो सब का दादो रस है, आखिरी फ़ैसले के लिए वो बहुत जल्द तुझे और इन्हें अपनी अदालत में तलब करने वाला है। और जब आमना सामना होगा तब देखना मज़लूम की फरियाद क्या रंग लाती है और खून नाहक क्या असर दिखाता है। सुन और सुन, जब दावर महशर जिस दिन इंसाफ करेगा, इस दिन तुझे पता चलेगा कि कौन जीता और कौन हारा। इब्न ज़ियाद, तूने हमारे बड़ों को तहे तह किया, हमारे सायादार शजर को की शाखें काट दी, हमारे फूले फले दरख्त को जड़ से निकाल डाला। तुमने अपने रसूल के कलेजे को पाश पाश कर दिया। अब आखिरत में
تمہیں اللہ اس سے زیادہ رسوا کرے گا۔ بس یہ خطبہ سننا تھا کہ لوگوں میں ایک ہلچل مچ گئی۔ ابن زیاد تذبذب کا شکار ہو گیا۔ اس نے جلد از جلد قافلہ حسینی کو، بی بی کے اس قافلے کو شام کی طرف روانہ کیا، اور ان خطبوں کا اثر جو لوگ حق پرست تھے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جن کے مرد جو تھے وہ قید و بند میں تھے، ان کے گھروں کو اجاڑا جا رہا تھا، محبان اہل بیت تھے، جہاں باطل پرست بہت زیادہ تھے، کیونکہ 72 نفوس تھے حق پرست، لیکن کچھ گھر ایسے بھی تھے جن گھروں میں بہت ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ بس انہی گھروں کے بچے، انہی گھروں کی عورتیں اٹھیں اور اس حق کے پیغام کو لے کے اٹھیں، اور گھروں میں صفائے عزا برپا ہوئی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ اب میں گزارش کرتی ہوں محترمہ فروہ میر سے کہ وہ جناب زینب کی شان میں اپنا تحریر کیا ہوا کلام پیش کریں گی۔ زبان قاصر ہے کرنے سے بیاں توقیر زینب کی۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں پر شہزادی کونین کو ام المصاحب کا نام بھی دیا جاتا ہے، وہاں پر ان کی شان میں قصیدے لکھے جاتے ہیں۔ میں بھی اپنی ناقص عقل کے مطابق کچھ اشعار کہنے کی جسارت کروں گی۔ آپ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ اس زباں قاصر ہے کرنے سے بیاں توقیر زینب کی، زباں قاصر ہے کرنے سے بیاں توقیر زینب کی، کہ عظمت جانتے ہیں حضرت شبیر زینب کی، کہ عظمت جانتے ہیں حضرت شبیر زینب کی، رج سے دور رکھا ہے انہیں خالی کے اطہر نے، رج سے دور رکھا ہے انہیں خالی کے اطہر نے، گواہی دے رہی ہے آیا تطہیر زینب کی، کہ وسیلے سے نبی کے جب بھی مانگی ہے دعا میں نے، کہ وسیلے سے نبی کے جب بھی مانگی ہے دعا میں نے، میری پھر اس دعا کو مل گئی تاثیر زینب کی۔ آگے ہے کہ آغوش فاطمہ میں بیچ دی یزدان وہ آیت، آغوش فاطمہ میں بیچ دی یزدان وہ آیت، زمانہ کر رہا ہے آج تک تفسیر زینب کی۔ دعائے فاطمہ زہرا ہے دنیا میں، دعائے فاطمہ زہرا ہے اس دنیا میں ہر مومن، دعائے فاطمہ زہرا ہے اس دنیا میں ہر مومن، نشان ماتم شبیر ہیں تحریر زینب کی۔ سبحان یہ اللہ۔ ہے کہ شکریہ کہ پدر حیدر ہو ماں زہرا تو خود ہو ثانی زہرا، پدر حیدر ہو ماں زہرا تو خود ہو ثانی زہرا، وہ کیوں نہ نازاں خود پہ دیکھیے تقدیر زینب کی۔ بے شک۔ کہ مقطع پیش خدمت ہے کہ زر و دنیا ہو شہرت ہیچ ہیں لگنے لگے مجھ کو، زر و دنیا ہو شہرت ہیچ ہیں لگنے لگے مجھ کو، میرے خوابوں کو جب سے مل گئی تعبیر زینب کی، کہ زباں قاصر ہے کرنے سے بیاں توقیر زینب کی، کہ عظمت جانتے ہیں حضرت شبیر زینب کی۔ درود بار محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل اور فرجہم۔ اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب شہزادی کی خدمت میں چاند الفاظ ہو بسم اللہ الرحمن کہ یہ کون خطبہ سنا رہا ہے، یہ کس کی آواز آ رہی ہے، یہ کون خطبہ سنا رہا ہے، یہ کس کی آواز آ رہی ہے، سکوت دربار میں ہے کیوں کر یزیدیت تھر تھر آ رہی ہے، کہ یہ کون ہے جس کی گفتگو میں علی کا لہجہ جھلک رہا ہے، یہ کون ہے جس کی گفتگو میں علی کا لہجہ جھلک رہا ہے، اور علی کا جاہ و جلال جس میں زمانے کو یہ بتا رہی ہے، کہ یزید مٹ جائے گا تو سن لے کہ حق رہے گا سدا سلامت، یزید مٹ جائے گا تو سن لے کہ حق رہے گا سدا سلامت، نکات نہج بلاغہ ہیں یہ تجھے جو زینب سنا رہی ہے،
یہ نکات نہج بلاغہ ہیں یہ تجھے جو زینب سنا رہی ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون محو کلام ہے کہ سماعتیں بھی ہیں اس پہ نازاں، یہ کون محو کلام ہے کہ سماعتیں بھی ہیں اس پہ نازاں، کہ ظلمتیں ہو رہی ہیں رخصت ضیاء حق جس سے آ رہی ہے۔ آگے ہے کہ یہ کون سجدوں میں گر کے کرتا ہے گریہ زاری تڑپ تڑپ کر، کہ یہ کون سجدوں میں گر کے کرتا ہے گریہ زاری تڑپ تڑپ کر، کہ سسکیاں ہیں دبی دبی سی زنجیر جس کو ستا رہی ہے۔ آگے ہے یہ فرات پر کون سو رہا ہے فضا بھی جس سے ہوئی معطر، فرات پر کون سو رہا ہے فضا بھی جس سے ہوئی معطر، عباس تیری وفا کی خوشبو ہواؤں میں بستی جا رہی ہے۔ آخری شعر خدمت میں پیش کری ہوں کہ یہ سرخی کیسی ہے پھیلی ہر سو کہ فلک کا رنگ بھی ہے بدلا بدلا، یہ سرخی کیسی ہے پھیلی ہر سو فلک کا رنگ بھی ہے بدلا بدلا، حسین تیرے لہو کی لالی شفق کی صورت میں چھا رہی ہے، کہ یہ کون خطبہ سنا رہا ہے یہ کس کی آواز آ رہی ہے، سکوت دربار میں ہے کیوں کر یزیدیت تھر تھر آ رہی ہے۔ شکریہ۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آسمان دی ہے تو کہکشاں ہے زینب، کاروان حرم پاک کی جان ہے زینب، دین اسلام کی ایک روح رواں ہے زینب، دین کی پیشانی پہ سجدے کا نشاں ہے زینب، جب بھی مجلس میں کبھی ذکر امام آتا ہے لب پہ بے ساختہ زینب تیرا نام آتا ہے۔ اب محترمہ فرج شاہ جو ہے وہ محسن نقوی کے کلام میں جناب زینب کے اشعار پیش کریں گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام ویورز کی خدمت میں شہیدان کربلا کا پرسہ پیش کرتی ہوں، ساتھ ہی سلام عرض کرتی ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدت سرکار ثانی ازارہ عقیلہ بنی ہاشم مصائب اور شریکت الحسین حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو راجی تحسین پیش کرنے کے لیے میں نے محسن نقوی کے آپ فکر سے کچھ اشعار جو ہیں واقعی میں پیش کرنے کے لیے جزاک اللہ۔ آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آزادی اسلام کی تقدیر ہے زینب، آزادی اسلام کی تقدیر ہے زینب، نبیوں کے ہر ایک خواب کی تعبیر ہے زینب، بولے تو صدا جرحت شبیر ہے زینب، چپ رہ کے بھی قرآن کی تفسیر ہے زینب، اور اسلام تو قائم ہے حوادث کے بنور تک، زینب نے ضمانت دی قیامت کی سحر تک۔ اور دوسرا کچھ مجموعہ اس طرح سے ہے کہ سلطانہ تقدیس حرم پیکر اثار، تاریخ کی سطروں میں دمکتا ہوا کردار، ہر دور کی عظمت کے لیے نقطہ معیار، زینب ہے خواتین میں خود حیدر کرار، باطل کے ارادوں کو جو مٹی میں ملا دے، تیور جو بدل جائیں تو دنیا کو ہلا دے۔ اور آگے کچھ اس طرح سے انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے، قندیل شبستان مناجات امامت، وہ ضبط کے خود حوصلہ مندی میں قیامت، وہ عزم مسلسل کے مصائب میں سلامت، زینب ہے شریعت کے تقدس کی علامت، اے فاطمہ زہرا تیری تقدیر بلی ہے، بیٹے جو محمد ہیں تو بیٹی بھی علی ہے۔ اور اگلا جو شعر ہے وہ اس طرح سے ہے، زینب کے وہ خطبات وہ آیات کا طوفان، جذبوں کا تلاطم وہ تہ تابش ایمان، ہر حرف کے ادراک میں کھلتا ہوا قرآن، یک جنبش لب صورت برق سر فاران، جل بجھ گیا باطل کے دھواں تک نہیں ملتا، اب بیعت فاسق کا نشان تک نہیں ملتا۔ اور اس کے بعد ایک اور یہ ہے کہ اے مصحف ناطق کے ہر ایک لفظ کی تفسیر، ہر ظلم پہ غالب رہی آخر تیری تدبیر، اللہ رے وہ حشر جگاتی ہوئی تقریر، ایک پل میں پگھلنے لگی ہر جبر کی زنجیر،
زینب تیری آواز سے وہ ضرب پڑی ہے، تاریخ ابھی گوش بر آواز کھڑی ہے۔ اور آخری جو شعر ہے وہ اس طرح ہے کہ آباد ہے امت کا ہر ایک گھر، تیرا صدقہ شاہوں سے غنی تیرے گداگر، تیرا صدقہ بہنوں کے سلامت ہیں برادر، تیرا صدقہ ماؤں کے سروں پر بھی ہے چادر، تیرا صدقہ ہر رسم ہزا تجھ سے زمانے میں چلی ہے، تو شار کردار حسین ابن علی ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے صلوات کی گزارش کرتی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اب محترمہ حلیمہ فیاض جناب زینب سلام اللہ علیہ کی کاوشوں کو اشعار میں بیان کریں گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا عنوان ہے زینب کا بیان۔ زینب کا تھا بیان کہ غم اٹھانے کو رہ گئی، زینب کا تھا بیان کہ غم اٹھانے کو رہ گئی، کنبے کے ساتھ قید میں جانے کو رہ گئی، گودی میں پال پال کے جن کو بڑا کیا، گودی میں پال پال کے جن کو بڑا کیا، صحرا میں ان کی قبریں بنانے کو رہ گئی، جنگل میں لٹ گئی میری کھیتی ہری بھری، جنگل میں لٹ گئی میری کھیتی ہری بھری، میں بد نصیب خاک اڑانے کو رہ گئی، بائی کو دوں کفن کہاں سے بے ردا ہوں میں، میت پہ خالی اشک بہانے کو رہ گئی، بازو بندے نقاب چھنی در بدر پھری، بازو بندے نقاب چھنی اور در بدر پھری، کنبے کا نام اپنے بچانے کو رہ گئی، منزل پہ سارے قافلے والے پہنچ گئے، منزل پہ سارے قافلے والے پہنچ گئے، اس عمر میں ٹھوکریں کھانے کو رہ گئی، اور ایسی بھی شادیاں ہوئی ہوں گی جہاں میں کم، ایسی بھی شادیاں ہوئی ہوں گی جہاں میں کم، قاسم بنے کی یاد زمانے کو رہ گئی، قاسم بنے کی یاد زمانے کو رہ گئی۔ اور آخری بند ہے، کیا جا کے اب کہوں گی جو پوچھے گی باپ کو، کیا جا کے اب کہوں گی جو پوچھے گی باپ کو، صغرا کو میں کیا شکل دکھانے کو رہ گئی، صغرا کو کیا میں شکل دکھانے کو رہ گئی، زینب کا تھا بیان کہ غم اٹھانے کو رہ گئی، کنبے کے ساتھ قید میں جانے کو رہ گئی۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ احسنت۔ زینب خدا کے دین کی غم خوار بن گئی، عزم و عمل میں حیدر کرار بن گئی، دین نبی پہ آنچ نہ آنے دی مرحبا، بعد حسین اس کی مددگار بن گئی، مجلس بپا کی بعد رہائی حسین کی، مجلس بپا کی بعد رہائی حسین کی، شائع خدا کی پہلی عزادار بن گئی۔ اب درخواست کرتی ہوں محترمہ ام رباب سے کہ وہ مرثیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ قرآن گرامی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے یہ تھوڑا سا نوحے کے کچھ اشعار ہیں جو پیش کرنے جا رہی ہوں۔ یہ عرض کربلا ہے چلو دیکھ بال کے، بکھرے پڑے ہیں ٹکڑے محمد کی آل کے، قربان جاؤں ساقیے کوثر کے لال کو، پیاسا ہی لوٹا گھوڑے کو پانی میں ڈال کے، نکلے غم حسین میں آنسو جو آنکھ سے، ان آنسوؤں کو لے گئیں زہرا سنبھال کے، اکبر نے آہ بھر کے کہا یا علی مدد،
सीने से बरछी खींचिए मौला संभाल के। किस तरह लैला दिल को संभाले बताइए, नक्शे नज़र में फिरते हैं 18 साल के। किस तरह अपने लाल की हिम्मत बढ़ाए माँ, असगर कहाँ हुए हैं अभी 1 साल के। असगर को घर में जब अली, सुगरा को घर में जब अली असगर ना मिल सके, देखा बहन ने भाई को अश्कों में डाल के। टुकड़े टुकड़े खाक पे हैं लखते जिगर हुसैन, कासम की लाश उठाइए मौला संभाल के। शाह कहते थे रुबाब से, अब क्या करूँगा मैं, बच्चे को मौत ले गई गोदी उजाड़ के। सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। शाम में करबला की शेरतिल खातून जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के खुतबों ने यज़ीद के जुल्म व सितम को ज़ाहिर करके उसके इक़्तिदार सल्तनत के सतूनों को न सिर्फ हिला दिया बल्कि खोखला कर दिया और मुल्क में इनकलाब के आसार नमूदार हो गए। यज़ीद ने अपनी सल्तनत की हिफाजत व बका इसी में समझी कि असीरान आले मोहम्मद को रिहा कर दिया जाए। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ मोहतरमा मेराज फ़ातिमा साहिबा से कि इन अहले बैत की रिहाई पर जो जनाब ज़ैनब व उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा के तासुरात थे उनका इज़हार फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। ज़ैनब चली तो जब्र का सूरज पलट गया, ज़ैनब चली तो जब्र का सूरज पलट गया। कदमों की चाप सुन के सितम डर के हट गया, ज़ालिम अमीर शाम का तख्ता उलट गया। खुतबों के दायरे में ज़माना सिमट गया, क्या कहिए कैसी कैफियत ग़र्ब शर्क़ थी, यानी जबीन शाम पसीने में गर्क थी। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आलमाए गैर मुअल्लिमा सब्र व इस्तक़लाल की तस्वीर, करबला से कूफा और कूफा से शाम बच्चों के साथ बीवियों के साथ मसाइब उठाती हुई, कहीं कोई पत्थर मार रहा है, कहीं कोई सदक़े की खजूरें दे रहा है, कहीं कोई इनको देख के हंसता था। 36 शहरों से बीबी को गुजारा गया, 72 बाज़ारों में बीबी को ले जाया गया, 136 गलियों में बीबी को ले जाया गया। 5-5 लाख शराबियों का मजमा था जिससे ज़ैनब आलिया गुज़री। हमारा सलाम है बीबी ज़ैनब को। और फिर बीबी ने ऐसे खुतबों का सिलसिला शुरू किया जिससे दरबार यज़ीद हिल के रह गया, क्योंकि दरबार यज़ीद में तमाम मुल्कों के उमरा, रुअसा और सफ़ीर आए थे। सफ़ीर रोम भी वहाँ बैठा हुआ था और बीबी ने ये खुतबा इरशाद किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ अल्लाह के लिए जो सारी कायनात का परवरदिगार है, और दुरूद व सलाम रसूल और अहले बैत रसूल पाक पर और अहले बैत रसूल पर। यज़ीद नशे में धुत और कहता क्या जा रहा था कि अगर मेरे असलाब मुझे देखते तो कितने खुश और शाद होते। वो मुझे शाबाश देते और कहते, यज़ीद तेरे दस्त व बाजू को नज़र ना लगे, तूने मोहम्मद के घराने से क्या खूब इंतकाम लिया है। यज़ीद तू जो कुछ कर रहा है और जो कुछ कहता चला आ रहा है वो तेरी अंदरूनी कैफियत का इजहार है।
ذرا دیکھ تو صحیح بے ادب اپنی چھڑی سے جس ہستی کے مقدس ہونٹوں کے ساتھ تو گستاخی کر رہا ہے، وہ جوانان جنت کا سردار ہے۔ تو نے محمد کے پیاروں کا خون بہا کر اور عبد المطلب کے چاند تاروں کو خاک میں ملا کر اپنے سوکھے ہوئے زخموں کو پھر سے ہرا اور بھرا کر دیا ہے۔ تو نے اپنے گھاؤ کو اور گہرا کر دیا ہے اور اس پر سے تو اپنے گھڑے ہوئے مردوں کو آواز دے رہا ہے، اپنے انجام سے بے خبر کہ ان قریب تو اسی گھاٹ میں اترنے والا ہے جہاں وہ ہیں، اور جب تو اپنے سگوں کے پاس جائے گا تو رہ رہ کر تیرا دل یہ چاہے گا کہ کاش نہ زبان میں سکت ہوتی اور نہ ہاتھوں کو جنبش، تاکہ جو کہا ہے وہ نہ کہتا اور جو کیا ہے وہ نہ کرتا۔ پروردگار ان ظالموں سے ہمارا حق دلا دے۔ اے یزید، جب تو اپنے سنگین جرائم کا بوجھ اٹھائے قیامت کے دن خدا کی عدالت میں پیش ہوگا تو دیکھنا داور محشر کس عنوان سے ریاض رسالت کے بکھرے ہوئے پھولوں کو اکٹھا کر کر ہر برگ گل کو آماج گاہے صد بہار قرار دیتا ہے، اور وہ منصف حقیقی ہے۔ کس طرح جور و جفا کرنے والے باغیوں سے ہم کو ہمارا حق دلاتا ہے۔ اس پیدا کرنے والے کا ارشاد ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو در حقیقت زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ سن یزید سن، تیرے لیے اتنا ہی جاننا کافی ہے، بہت جلد خدائے ذوالجلال یہ فیصلہ کر دے گا، محمد مصطفیٰ مدعی ہوں گے اور جبرائیل مدد کریں گے۔ ہاں، وہ لوگ جلد اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ بس بی بی کے ان خطبوں نے وہ اثر کیا، وہ قیامت ڈھائی، ایک انقلاب برپا ہو گیا، اور یزید نے اسی میں عافیت سمجھی کہ وہ اسیران کربلا کو، اسیران شام کو رہا کر دے۔ بس یہ قافلہ حسینی ایک غم کی تصویر بن کر، کالے علم لے کر، کالی عماریاں لے کر یہ قافلہ چلا ہے، اور پھر یہ کربلا پہنچا ہے، کربلا سے مدینہ پہنچا ہے، اور جہاں جہاں سے گزرے ہیں حق کی آواز بلند ہوتی گئی، نعرہ حسینی بلند ہوتا گیا، کیونکہ یہ ایسی درد کی اندھوکناک واقعہ تھا، ایسا اندھوکناک واقعہ تھا کہ جس دل نے اس کو سنا، جو حق پرست دل تھے، انہوں نے اس کو پھر بپا کرنا شروع کیا، کیونکہ بی بی نے چاہا کہ واقعہ کربلا کو ہر سال بیان کیا جائے، کیونکہ یہ ایام اللہ ہیں، یہ جو ہم دن مناتے ہیں محرم اور سفر کے، یہ ایام اللہ ہیں۔ جب چاہو صفِ عزائے حسینی بچھا لو اور ایام اللہ کو برپا کر لو اپنے دل میں۔ مولا کا یعنی کچھ قلب ہوتے ہیں، ایک قلب ہوتا ہے جو قلب دنیا ہوتا ہے، جو دنیا سے لگا رہتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے، وہ دنیا کو مانگتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ۔ اور ایک قلب ہوتا ہے قلب عقبہ، جو کہ آخرت سے لگا رہتا ہے، جو کہ جہنم اور جنت کے متعلق سوچتا رہتا ہے۔ لیکن ایک قلب ہوتا ہے قلب مولا، اور وہ قلب وہ ہوتا ہے جو کہ مکتبہ تشیع میں ہے۔ ہمارے جو بزرگان دین، ہمارے پیشوا، ہمارے مولا کیا کہا کرتے تھے، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا، نہ جنت کے شوق میں اور نہ دوزخ کے خوف سے، بلکہ تو لائق عبادت ہے، تو لائق حمد و ثنا ہے۔ تیری تعریف کرنا میں اپنی زبان سے، یعنی تیری تعریف کروں، تیری حمد کروں، تیری ثنا کروں،
بس بی بی نے قرآن کی روشنی میں لوگوں کو جگہ جگہ درس حسینی دیا اور پھر صفائے عزائے حسینی برپا ہوئی، اور دلوں میں یعنی درد بہت قسم کے یعنی کہ آنسو ہوتے ہیں، کچھ عقیدت کے آنسو ہوتے ہیں، کچھ جذبات کے آنسو ہوتے ہیں، کچھ محبت کے آنسو ہوتے ہیں۔ بس یہ محبت اور عقیدت کے آنسو ہیں۔ جب بھی ہم واقعہ کربلا سنتے ہیں ہمارے دلوں پہ اثر ہوتا ہے، اور پھر اس سے تبلیغ ہوتی ہے۔ جب ماتم حسین ہوتا ہے، نام حسین ہوتا ہے، جو لوگ کہ ہمارے مذہب اسلام سے تعلق نہیں رکھتے وہ نام حسین پہ جب ریسرچ کرتے ہیں کون حسین کون حسین، تو پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ راہ حق کے شہید تھے۔ بس اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین۔ صلوات اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ خطبوں کی ذوالفقار سے عباس کی بہنیں بازار شام و کوفہ کو مقتل بنا گئیں۔ خطبوں کی ذوالفقار سے عباس کی بہنیں بازار شام و کوفہ کو مقتل بنا گئیں، اپنی ردا کو شام کے سورج پر ڈال کر زینب و کلثوم چراغ بیت فاسق بجھا گئیں۔ اب ہم چلتے ہیں محترمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ سے، اور میں ان سے گزارش کروں گی کہ اگر وہ جناب زینب و ام کلثوم کے خطبوں نے لوگوں پر کیا اثر کیا وہ اس پر روشنی ڈالیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ان دو عظیم بیویوں نے جو کیا پیغام ہم عورتوں کے لیے اس پورے واقعہ کربلا میں چھوڑا ہے، جسے اور اس پہ ہمیں کیسے عمل درآمد کرنا ہے تاکہ ہم ان کے اس مشن کو زندہ رکھیں، اس کے مشن کو جاری رکھ سکیں، اور تاکہ ہمارا حق کی عزاداری جو ہے وہ ادا ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بہت شکریہ نبیلہ بہن، آپ نے جو سوال رکھا ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت ہی بہترین سوال ہے، اور اس کے لیے ذرا مفصل ایک گفتگو چاہیے۔ بہرحال میں وقت کی تنگی کی وجہ سے مختصراً عرض کروں گی کہ جناب زینب و ام کلثوم کا جو دین اسلام پہ احسان ہے اس سے انسان جو ہے وہ اپنی آنکھوں کو بند نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیجئے تو خاندان بنو امیہ کی حکومت میں 35 برس تک شام میں جس انداز سے تربیت کی گئی ہے وہاں کے اہل شام کی، تو آپ دیکھیے اہل بیت کی معرفت نہیں تھی، اہل بیت کی پہچان نہیں تھی، خاندان نبوت کو لوگ جانتے نہیں تھے، مگر جناب زینب و ام کلثوم کے خطبات نے اہل بیت کا حقیقی تعارف، کیونکہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب امام علی مرتضیٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے سن 40 ہجری میں، تو اہل شام نے کیا کہا تھا؟ علی اور مسجد میں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اہل شام کے لیے اہل بیت اطہار کی ان کی نگاہوں میں کیا وقت اور حیثیت تھی۔ تو اس طریقے سے پروپیگنڈا ہوا تھا، اور اسی کی وجہ سے وہاں کے اہل شام کے لوگ جو ہیں وہ امام حسین کی شہادت پہ یزید کا ساتھ دینے کو تیار ہو گئے، کیونکہ ان کو جو ہے وہ معرفت نہیں تھی، حق کی معرفت نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا۔ تو اتنی جہالت کے اس شہر میں جناب زینب و ام کلثوم کا جو قیام ہم کو ملتا ہے، یعنی اسیران اہل بیت کا قیام جو شام میں ہمیں ملتا ہے، تو روایتوں میں ہے سعادت الدائرین فی المقتل الحسین، اس میں مختلف روایات کو مینشن کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے، مقتل ابن شہراشوب، لہوف اور جو مختلف راویان ہیں کربلا کے واقعے کے حوالے سے، تو انہوں نے تحریر کیا ہے کہ پہلی سفر کو یہ اسیران کربلا کا قافلہ جو ہے وہ شام میں داخل ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے بعض روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ 35 گھنٹے سے زیادہ جو ہے وہ دربار یزید میں داخل ہونے سے پہلے اہل حرم کو
بیچ بازار میں کھڑا کیا گیا کہ دربار سجایا جا رہا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیے کہ وہاں پہ اسلام کس شکل میں موجود تھا۔ وہاں پہ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو صحابی رسول خدا تھے کہ جن کے لیے امام حسین نے خطبہ دیا روز عاشور کہ اگر تم مجھے سمجھتے ہو، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں تم کیا کہہ رہے ہو حسین، ہم نہیں جانتے، ہمیں معرفت نہیں ہے، ہم نہیں پہچانتے، تو امام نے جو ہے وہ ان اصحاب کا ذکر کیا جو شام میں اور کوفہ میں موجود تھے کہ ان سے پوچھ لو کہ وہ آج بھی ان احادیث کے گواہ ہیں جو زبان رسالت سے جاری ہوئی تھی، کیا ان سے پوچھو تو وہ بتائیں گے کہ رسول خدا کی زبان سے یہ حدیث جاری نہیں ہوئی تھی کہ حسن و حسین سرداران جنت، جوانان جنت کے سردار ہیں، اور حسین منی و انا من الحسین، تو موجود تھے صحابہ، مگر امیہ حکومت نے اس طریقے سے ظلم و تشدد کے ساتھ ان کے ذہنوں سے اہل بیت اطہار کی محبت کو اس طریقے سے ختم کر دیا تھا کہ ان لوگوں کو معرفت نہیں تھی کہ جو بازار میں ہم تماشا دیکھ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں، اور کس طریقے سے ان کو ذلیل و رسوا کیا گیا۔ مگر جناب زینب کی ان کا حوصلہ دیکھیے کہ جناب زینب نے کہ جس شہر میں پنجتن پاک کی معرفت نہیں تھی، جناب زینب نے اور جناب ام کلثوم نے، میں جب یہ نام جناب زینب کا زیادہ ذکر آتا ہے، ان کا نام زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ دونوں بہنوں کا نام چونکہ زینب تھا اور دونوں کی کنیت ام کلثوم تھی، لہٰذا جب گفتگو ہو رہی ہے تو یہ دونوں بہنوں کی کنٹریبیوشن ہے، دونوں بہنیں ساتھ میں تھیں جنہوں نے اس طریقے کا انقلاب لوگوں کے اندر پیدا کیا۔ تو جناب زینب ام کلثوم نے اپنے کردار سے پنجتن پاک کا تعارف کروایا۔ جناب زینب ام کلثوم نے اپنے جذبات کے ذریعے سے اور اپنی بزرگی کے ذریعے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد لوگوں کے دلوں میں تازہ کی، اپنی عصمت کے ذریعے سے جناب فاطمۃ الزہرا سیدت نساء العالمین کی عصمت کا تعارف، ان کے کردار کا تعارف اپنی عصمت کے ذریعے سے، شرم و حیا کے ذریعے سے دنیا کے سامنے کرایا۔ یعنی پنجتن پاک کو جناب زینب نے دربار یزید میں زندہ کیا، اور مولا کائنات کی شجاعت کے ذریعے سے مولا علی کے تعارف کو پیش کیا، اور حلم اور بردباری کے ذریعے سے امام حسن کے کردار کو نمایاں کیا، اور شجاعت اور دلیری اور بہادری کے ذریعے سے امام حسین کے کردار کو دنیا کے سامنے وہاں پیش کیا، جو کہ دربار یزید میں 700 کرسی نشین ہیں، اس میں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی موجود تھے، اور جب انہوں نے جناب زینب کی گفتگو کو سنا تو وہ سب یزید سے بدظن ہو گئے، اور صرف کربلا ہی میں شہادتیں نہیں ہوئی ہیں حق کے لیے، بلکہ دربار یزید میں جو سفیر روم تھا وہ مسلمان نہیں تھا، مگر اس نے بھی حق کے لیے جو حمایت کی ہے، جناب زینب کی آواز پہ لبیک کی ہے، تو اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ خطبوں نے جو انقلاب برپا کیا ہے کہ تمام کے تمام یزید کے دشمن ہونے لگے اور یزید پر لعنت ملامت کرنے لگے، وہ بنو امیہ جنہوں نے 35 برس تک اہل بیت اطہار پہ لعنت بھیجی ہے، جناب زینب کے ایک خطبے نے لوگوں کی فکروں کو بدل دیا۔ یہ جناب زینب کا معجزہ ہے، ایک خطبے نے لوگوں کی فکروں کو اس طریقے سے بدلا ہے کہ جو اہل بیت کی لیے ان کے کردار کے اوپر غلط گوئی سے کام لیتے تھے، آج وہی زبانیں یزید کے خلاف بلند ہو رہی ہیں کہ مجبور ہو گیا یزید، شرمندہ نہیں تھا، نادم نہیں تھا، کچھ حالات ایسے تھے کہ وہ مجبور ہو گیا، اگر آزاد نہ کرتا اسیران اہل بیت کو تو وہ اپنے تخت پر بیٹھ نہیں سکتا تھا، یعنی وہ جو 3 سال کی اس کی دور حکومت ہے وہ اسی وقت ختم ہو جاتا اگر وہ اہل حرم کو آزاد نہیں کرتا، تو لہٰذا وہ مجبور ہو گیا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ آزاد بھی کیا تو کس طریقے سے جناب زینب نے اسی کے عمل سے یہ بتا دیا کہ یزید تجھ کو شکست ہوئی ہے، حسین کو شکست نہیں ہوئی ہے، کیونکہ جو شکست خوردہ ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے اور مجبور ہوتا ہے ان شروط کو ماننے کے لیے کہ جو جناب زینب آزاد کیا تھا، کہنے کو یزید نے احسان کیا آزاد کیا ہے، مگر جناب زینب نے کہا نہیں یزید یہ تیرا احسان نہیں ہے، یہ تیری مجبوری ہے، تیرے پاس کوئی راہ فرار نہیں ہے، اپنی ذلت سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتا،
ہم نے تجھ پر احسان کیا ہے، ہم نے تجھ پر احسان کیا ہے. اور پھر جب آپ نے اپنی شرط رکھی ہے کہ جو اصل جناب زینب کا ان واقعات کربلا میں جو شمولیت ہے، اصل مقصد کیا تھا، جس مقصد کے لیے امام حسین جناب زینب کو لے کر آئے، جبکہ جانتے تھے یہ زینب وہ ہے کہ جس کے سر سے ردا ہٹ جائے تو سورج طلوع نہیں ہوتا. حسین جانتے تھے اسی زینب کو ننگے سر بازاروں میں تشہیر کیا جائے گا، مگر مقصد مقدم تھا، لہٰذا اس تشہیر ہونے کو قبول کیا مقصد کے لیے. جناب زینب نے اپنے کردار سے بتایا، اے میرے چاہنے والوں، میرے حسین پہ رونے والوں، تمہاری نگاہ میں بھی مقصد مقدم ہونا چاہیے. اور مقصد کیا ہے؟ حسینیت کو اپنے عمل کے ذریعے سے زندہ رکھنا. یہ مقصد قربانی حسین ہے کہ جس کو جناب زینب نے کہا چاہے کچھ ہو جائے، تاراج کر دیے جاؤ، مگر مقصد سے پیچھے مت ہٹنا، کیونکہ اگر مقصد کو تم نے تھامے رکھا تو ایک نہ ایک دن تم ہی کو کامیابی ہے، تم ہی کو ذلیل کرنے والے خود رسوا ہو جائیں گے، مگر خدا تمہاری تکریم قیامت تک آنے والے انسانوں سے کرواتا رہے گا. آج دیکھیے حسینیت کو کیوں روکا جا رہا ہے، ذکر حسین کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ صرف اسی لیے روکا جا رہا ہے تاکہ وہ پیغام حق نیست و نابود ہو جائے. مگر جس پیغام حق کی حفاظت کرنے والی زینب ہو اور اس دور میں کنیزان زینب ہوں تو خدا کی قسم پیغام حق کبھی نہیں رکے گا. یہی جناب زینب کا میسج ہے تمام کنیزان زہرا کے لیے. جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. 5 معصوم کی تصویر ہیں یہ دونوں بہنیں، فارس آئے تطہیر ہیں یہ دونوں بہنیں، بانی فرش عزا زینب و کلثوم ہیں. بے شک بانی فرش عزا زینب و کلثوم ہیں، حامل شان ولایت دونوں بہنیں. بے شک. اب ناظرین ہمارے مہمان بہنیں جو ہیں وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اور جناب ام کلثوم کی خدمت میں خراج تحسین کا آخری نذرانہ پیش کریں گی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جناب زینب اور جناب ام کلثوم خیر النساء کی فخر النساء بیٹیاں ہیں. سبحان اللہ. ام کلثوم کی میں ایک ربائی پیش کرنا چاہتی ہوں جناب ام کلثوم کی خدمت میں. ارشاد. لوح پر صبر کی تحریر ہے مثل زینب، بے شک. لوح پر صبر کی تحریر ہے مثل زینب، اور ہمشیرہ شبیر ہے مثل زینب، سبحان اللہ. اور ہمشیرہ شبیر ہے مثل زینب، جن کا ایک نام ہے تاریخ میں ام کلثوم، جن کا ایک نام ہے تاریخ میں ام کلثوم. فاطمہ زہرا کی تصویر ہے مثل زینب، لوح پہ صبر کی تحریر ہے مثل زینب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پیش خدمت ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی خدمت میں. چپ ہے دربار جفا بول رہی ہے زینب، صورت نقطۂ با بول رہی ہے زینب، ناطق نہج البلاغہ انہیں کہنا ہی پڑا، لفظ قرآن نما بول رہی ہے زینب، سبحان اللہ. لے کے پیغام حسینی کا علم ہاتھوں میں، گو رسن میں ہے گلا بول رہی ہے زینب، دب نہیں سکتی ہے تا حشر صدائے حلمن، بن کے حلمن کی صدا بول رہی ہے زینب، انتقام شہداء لے لیا آخر میں نے، برسر فرش عزا بول رہی ہے زینب، نو کے نیزے پہ تلاوت سر شبیر نے کی، کھا گئی مات قضا بول رہی ہے زینب. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. روز محشر اٹھیں گے کئی سوال، روز محشر اٹھیں گے کئی سوال، یزید کا بچ نکلنا ہو جائے گا محال. بے شک. روز محشر اٹھیں گے کئی سوال،
یزید کا بچ نکلنا ہو جائے گا محال، اپنے ہر عمل کا دینا پڑے گا حساب، بے شک اپنے ہر عمل کا دینا پڑے گا حساب، کربلا میں کیوں کر ذبح ہوا علی کا لال۔ صلوات محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پھر بھی درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ کہ لوح پر صبر کی تحریر ہے کلثوم، لوح پر صبر کی تحریر ہے کلثوم، فاطمہ زہرا کی تصویر ہے کلثوم، کہ خطبے جو ثانی زہرا کی طرح دیتی رہیں، بن کے اسلام کی تقدیر ہے کلثوم، ہر قدم ساتھ دیا بائی کا ہر مشکل میں، ہر قدم ساتھ دیا بائی کا ہر مشکل میں، یہی تو حائر شبیر ہے کلثوم، کہ جو درخشاں ہے اسلام کی پیشانی پر، جو درخشاں ہے اسلام کی پیشانی پر، ہاں یہی انمٹ تحریر ہے کلثوم، دیکھا سجاد کو شام کے بازاروں میں، پہنے ہوئے توق اور زنجیر ہے کلثوم۔ مقطع حاضر ہے۔ مٹا کے باطل کو صفائے ہستی سے کیا، مٹا کے باطل کو صفائے ہستی سے کیا، دین کو ناقابل تسخیر ہے کلثوم۔ درود بھیجیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جب بیبیاں مدینے پہنچی تو اس وقت بی بی ام کلثوم نے ایک دردناک مسیح پڑھا تھا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ جزاک اللہ۔ ہے نانا کے مدینے تو ہمیں قبول نہ کرنا، ہم قبول کیے جانے کے قابل نہیں رہ گئے، اس لیے کہ کربلا میں ہماری آنکھوں کے سامنے خاندان رسالت کا خاتمہ ہو گیا اور فاطمہ زہرا کا چمن تاراج ہو گیا، پنجتن کی آخری شمع گل ہو گئی، عباس و اکبر، قاسم و عبداللہ، اون و محمد اور علی اصغر سب کے سب موت کی آغوش میں سو گئے، مگر ہم زندہ ہیں اور رنج و غم کی سوغات لے کر واپس آ گئے ہیں۔ اور ایک ربائی میں جناب زینب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ شیر خدا اور فاطمہ زہرا کی دعا ہے زینب، نور پنجتن سے ولا کب جدا ہے زینب، یہ نور ایسا روشن ہوا کہ بجھ گئے چراغ، ہو کے شہید یوں اسلام پر فدا ہے زینب۔ اور اسی کے ساتھ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تربت پہ آج دیکھو انداز صابرانہ، تربت پہ آج دیکھو زینب کا آج دیکھو انداز صابرانہ، حملہ وہ دیکھتی رہی بچوں پہ قاتلانہ، ایسی ماں نہ کوئی ہوگی جہاں میں لوگوں، ماں دیکھتی ہے سامنے بچوں کا سر کٹانا، او نو محمد میرے مرے زینب یہ رو کے بولی، تمہارا خون لگا کے سر پہ میں نے ہے شام جانا، تمہاری لاشیں دیکھ کر میں خاموش جو کھڑی ہوں، تمہاری لاشیں دیکھ کر میں خاموش جو کھڑی ہوں، مجبوری نانا کو میری جا کر تم نہ سنانا۔ صلوات دوبارہ نہ کرنا اس کا، دوبارہ کرنا اس کی یہ ایک ربائی ہے جو میری بہن ام فرما نے لکھا، تو اس میں سے ایک ربائی ہے۔ کیا قیامت کی گھڑی تھی شام کے بازار میں، کیا قیامت کی گھڑی تھی شام کے بازار میں، ننگے سر زینب کھڑی تھی شام کے بازار میں، ایک رسی میں بندھے اس طرح اہل حرم، ایک رسی میں بندھے اس طرح اہل حرم، جیسے تسبیح کی لڑی تھی شام کے بازار میں، جیسے تسبیح کی لڑی تھی شام کے بازار میں، کیا قیامت کی گھڑی تھی شام کے بازار میں۔
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अहसनत। अब मैं मोहतरमा और मौज़्ज़मा सईदा फ़रत हुसैन साहिबा और मोहतरमा मिराज फ़ातिमा साहिबा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने आज हमें जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा व उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा के पैगाम से आगाह फरमाया, और उसके साथ हमारी जो मेहमान बहनें जिन्होंने के बड़े पुरसोज़ अंदाज़ में अपना पुरसा पेश किया, और हमारी शुरका मोमिनात की भी बेहद ममनून हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ इस मजलिस में शिरकत फरमाई। और परवरदिगार आप सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और आपकी दिली मुरादें बरलाए, इलाही आमीन। और आखिर में बस इसी आज की इस मजलिस के हवाले से इमाम ज़माना की खिदमत में सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मोमिन की हर सदा को तेरा इंतज़ार है, ईमान की बका को तेरा इंतज़ार है। फिर सजदाए हुसैन की हयात है दीन को, फिर सजदाए हुसैन की हयात है दीन को, आजा कि ला इलाहा को तेरा इंतज़ार है। पर्दा हटा के देख मेरे दौर के हुसैन, पर्दा हटा के देख मेरे दौर के हुसैन, हाँ अब भी करबला को तेरा इंतज़ार है। बेचैन जुल्फ़िकार है बेताब मुर्तजिस, बेचैन जुल्फ़िकार है बेताब मुर्तजिस, अब्बास बावफ़ा को तेरा इंतज़ार है। बेशक सुभान अल्लाह। कूफ़ा व शाम है खुतबों की यलगार है, कूफ़ा व शाम है खुतबों की यलगार है, ज़ैनब व कुलसूम को तेरा इंतज़ार है। तू ही सुना सकेगा सही मक़तले हुसैन, तू ही सुना सकेगा सही मक़तले हुसैन, हर मजलिसे अज़ा को तेरा इंतज़ार है। पैगाम हुसैनी की हिफाजत के लिए दुआए इमाम ज़माना, ताकि इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील हो और हक़ का बोलबाला हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जत इब्ने हसन, सलवातुका अलैहि व अला आबाई, फ़ी हाज़िहि साअती व फ़ी कुल्ली साअ, वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व आइना, हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। और बस इसके साथ ही नाज़रीन हम आपसे भी इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।